مسیح میں آپ سبھی کی سلامتی ہو میرے عزیزو۔ آج کا ہمارا کوسچن تھا کہ پاک خدا نے ابتدا میں جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تو پاک خدا کہتے گئے اور سب کچھ بنتا گیا، لیکن جب حضرت آدم یعنی انسان کو بنانے کی باری آئی تو پاک خدا کسی سے مخاطب تھے، وہ کسی سے بات کر رہے تھے، اور وہ کون تھا جس سے پاک خدا باتیں کرتے تھے؟ اگر آپ اس بات کو جانتے ہیں تو میری دعا ہے کہ پاک خدا آپ کو اور بھی حکمت و مکاشفات کے گہرے بیت عطا کرتے رہیں، آمین۔ اور اگر آپ نہیں جانتے تو اس میسیج کو خود بھی سنیے اور دوستوں سے بھی شیئر کیجیے، تاکہ ہمارے وہ بہن بھائی جو اس بات کو نہیں جانتے جان پائیں، اور ہم اپنے آنسر کی طرف بڑھیں گے۔ پیدائش پہلا باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاک خدا کسی سے مخاطب تھے، کسی سے مشورہ کر رہے تھے، اور اسی بات کو جاننے کے لیے کہ وہ کس سے مخاطب تھے ہم مزید خداوند ہی کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ جب پاک خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، یعنی خدا کی روح تھی۔ یوحنا کی انجیل پہلے چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں صاف صاف لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، یعنی پاک خدا تھے، خدا کی روح تھی، اور خدا کا زندہ پاک کلام تھا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال، یعنی خداوند یسوع مسیح۔ کلام مجسم ہوا اور وہ اس دنیا میں آئے، اور اس بات کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے ہم یوحنا 17 چیپٹر کو دیکھیں گے۔ یہ وہ دعا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے خدا کی حضوری میں جھک کر اپنی گرفتاری سے پہلے اپنے شاگردوں کے لیے کی اور برکت چاہی تھی، اور خود کے لیے بھی خدا سے باتیں کی تھیں۔ لکھا ہے کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ پھر ہم یوحنا 14 اس کی 23 آیت میں دیکھتے ہیں کہ یہودا نے جو کہ اکثر یوتینا تھا خداوند یسوع مسیح سے کہا، اے خداوند کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں؟ تو خداوند یسوع مسیح اس سے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ یعنی آج اگر ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، تو باپ، بیٹا اور روح القدس ہماری زندگیوں میں سکونت کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت حوا نے اور حضرت آدم نے خدا کی حضوری میں نافرمانی کی اور ان کو باغ عدن سے نکالا گیا، تو پیدائش 3 باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند خدا نے کہا کہ دیکھو انسان نیک اور بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاک خدا کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ خداوند پاک خدا آپ سب کو برکت دیں، اور اس سوال کا یہ جواب یہی ہے کہ پاک خدا تھے، خدا کی روح تھی، اور زندہ پاک کلام یعنی خداوند یسوع مسیح تھے جو دنیا کی پیدائش سے پیشتر ہی تھے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، اور پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ آمین۔ پاک خدا ہم سب پر اپنا فضل کرتے رہیں، آمین۔